اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری تفسیر قرآن کی چوتھی نشست ہے۔ الحمدللہ 2 رکوع ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 2 رکوع پچھلے 2 درسوں میں ہم نے مکمل کر لیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے رکوع کی شروعات سے، اور 21 نمبر آیات سے ہم جو ہے اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ڈرو اللہ سے اور بچو، پرہیزگار بن جاؤ تم۔ اب اس جو قرآن کی آیت جو 21 ہے، ہم نے سابق میں یہ قرآن کی فصاحت اور اس پر غیب پر ایمان لانے کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اب اصل کتاب کی جو موضوع کی طرف ہے، جو بہت سارے ملحدین اعتراضات کرتے ہیں بہت ساری باتوں پر کہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو نہ سمجھ سکیں، یا پھر اس کے اوپر ایمان لانے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ملحدین اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی جو یہ 20 کے بعد کی آیتیں ہیں اس میں تفصیل بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ اے لوگوں، عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور ڈرو اللہ سے اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے متعلق بیان کرتا ہے کہ ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا، انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اس زمین کو ایک بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمانوں سے پانی برسایا، اور پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، اور یہ جو پانی برستا ہے برساتا ہے اللہ پاک، اس سے تمہاری روزی، پھل ہے، فروٹ ہے، پیداوار ہے، اناج ہے، یہ تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم کھاؤ پیو۔ یہ سب اللہ نے کیا، یہ اپنی ربوبیت بتا رہا اللہ پاک۔ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اب یہ اتنا سب بتا کر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے شریک نہ بناؤ، صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے عبادت اللہ کی کرو، ہاں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان آیات کے متعلق۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اگرچہ شک کر رہے ہو کہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، اس میں شک ہے تم کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو یہ سورہ بقرہ ہے یہ موسٹلی مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ اب قرآن کی دوسری صورتیں بھی ہیں جس میں چیلنجز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہ پہلے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، ایسا کرو اگرچہ تم سچے ہو۔ تو اس میں بھی ایک چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ تمہیں اگرچہ شک ہے اس میں کہ
جو اس کے بندے کی طرف نے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو تم ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگرچہ تم سچے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کی صرف ایک صورت لاؤ، جیسے کہ یہاں پہ مطالبہ کیا گیا ہے سورہ بقرہ ہے نا، ایسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اور اللہ چیلنج کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اگرچہ تم سچے ہو تو تمہارے سارے کائنات کے حمایتی ہیں نا، ان کو بلا لے کر آؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑے پارسا کہنے والے جو قرآن کے منکر ہیں، ان سے یہ سچا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لا کر تو بتاؤ اس جیسی ایک صورت۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی کوئی ایک صورت کے جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا پائے۔ ہاں یہ کریں گے یہ جاہل موجودہ دور کے ہو، پہلے کے ہو، کہ اسی کی ایک نقل بنا کر لائیں گے، مگر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری بنا کر نہیں لائیں گے۔ نہ یہ طرز بیان لا سکیں گے، نہ یہ گفتگو کا انداز لا سکیں گے، نہ ایسے احکام لا سکیں گے۔ ہاں کاپی کر کے لائیں گے اسی قرآن کو اور کہیں گے کہ یہ لو، مگر کوئی اس جیسی اور دوسری نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سچے رب نے سچی کتاب، سچی قرآن، سچی آیاتیں نازل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جواب دے رہا اللہ تعالیٰ، لاؤ اگرچہ تم سچے ہو تو۔ آگے فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارَ اللَّاتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کر سکو گے، اگرچہ تم نہیں لا سکو گے نا ایک صورت بنا کر کے، اور نہ لا سکو گے کبھی بھی، جب تک تم زندہ ہو تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر لا نہیں سکو گے، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ڈرو اللہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ نہیں لا سکتے نا تو اس پر ایمان لاؤ اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ جہنم اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کے انکاریوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو آیاتیں ہیں جو قرآن میں ہے اور ما قبل سچی کتابوں میں ہیں، اس پر ایمان اگرچہ نہیں لا سکو گے، اور اس قرآن کو جو آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ نہیں لا سکو گے اس کے مقابل میں، تو اس پر ایمان لاؤ۔ اگرچہ انکار کرو گے تو تمہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اس میں ضرور ڈالے گا۔ یہ تنبیہ دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک ڈرایا ہے نا، اب بشارتیں دے رہا ہے کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، اس خطاب قرآن مجید کے اوپر ایمان لاتے ہیں نا، ان کے لیے بشارتیں دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب جو ایمان لائے، ہم جیسے مسلمان اور ہم سے پہلے کے مسلمان، نبی پر، قرآن پر، نبی کی وحیوں پر، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے، اور وہ جنت ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی کہ پانی بہہ رہا ہے، نہر دودھ کی، شہد کی، یہ وغیرہ یہ حدیثوں میں آیا ہے، تو یہ بہہ رہی ہیں۔ ایسے باغات بنائے ہیں، مرنے کے بعد جو بہشت ہے، جو اخروی زندگی ہے، اس میں ایسے باغات ان کو ملیں گے جو ایمان لاتے ہیں اس پر۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید پر ایمان لا کر اس کے اعمال کو بجا لا کر، اس کو مان کر جو عمل انہوں نے کیا، اس کے بدلے میں باغات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جس کے نہریں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے، اور اس میں پھل ہے مختلف قسم کے اور متشابہات ہیں اسی طرح کے، اور جب ان کو وہ کھانے کے لیے جب جنت میں دیا جائے گا ان بندوں کو، تو کہیں گے کہ یہ تو اسی طرح کے ہے جو ہم پہلے بھی کھایا کرتے تھے، یعنی کہ اتنے متشابہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ لا يستحيا ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہو، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ
وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے، اللہ جو چاہے مثال دے سکتا ہے۔ تو یہاں مچھر کا تذکرہ ہے تو کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی بھی مثال دے سکتا ہے، اور یہ جو فاسق ہیں، جو انکاری ہیں، ہاں وہ ان کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے، یعنی کہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہی پھیلاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں سے کیا ضرورت تھی جب اعتراض ہوتا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے، وہ مثال مچھر کی ہو یا پھر اس کی جو اس سے بھی بڑھ کر حقیر ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ مچھر حقیر ہے، اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس سے کم تر کی بھی مثال اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ مچھر سے بڑھ کر ہونے سے مراد ان سے بڑی چیزیں مثلاً مکھی مکڑا وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت پر اور غیر اللہ کے بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موزوں ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے؟ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی دے سکتا ہے، مکھی کی بھی دے سکتا ہے، اور اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دیتا ہے اور دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تب اس کے انکاری کون ہیں؟ وہی ہیں جو فاسق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو خطا کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ جو عہد کرتے ہیں اس کے بعد اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس سے الگ ہو جاتے ہیں، جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے نا، اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو عہد کو ماننے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہی ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں: اللہ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات قطع کرنا، اور زمین میں فساد کرنا، جیسے کہ مشرکین نے اس عہد کو توڑا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الست بربکم، کہا تھا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کب؟ یہ عالم ارواح میں، دوسری صورتوں میں اس کا تذکرہ آئے گا، میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عہد کو انسان یہاں پیدا ہونے کے بعد توڑ دیا، تو اس کے بارے میں ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ۔ اور یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی پر ایمان لانے کے لیے کیا گیا تھا۔ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو خطا کیا، اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے ایمان کی دعوت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں نا، جو بہائی گئی تھیں، ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، تو اس نے قطع تعلق کر لیا، قرآن کو سنتا، ایمان لاتا، بجز اس کے کہ وہ توڑ دیا اور رشتہ داریاں ختم کی۔ تو ایسی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کی ہے جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں قرآن سننے کے بعد۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی باتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم کوئی شے نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا انسان بنا کر کے، تمہیں عقل دی، تمہاری خوبصورت چہرے بنائے، تمہارے ہاتھ پیر بنائے، ہاں تم کوئی شے نہیں تھے اللہ کے سامنے، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا اور یہ عطا کی تم کو۔ تم کیسے اس کے اوپر کفر کرتے ہو بھائی؟ عقل سے کام لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے۔
توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر تعجب ہے، جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا سلسلہ تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ جب تم کوئی شے نہیں تھے تو ازل سے تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں موت بھی دے گا، اور موت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ آگے فرماتا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کس کے لیے پیدا کی گئی؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، خاص کر کے یہاں کی مخلوق کے لیے، انسانوں جن۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہا ہے نا کہ انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کے تناظر میں کہا گیا کہ یہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے، جائے پناہ، جائے گا، دارالعمل تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ زمین بنائی، پھر آسمان بنائے 7 اونچے۔ اپنی تخلیق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع کو مکمل کر چکے ہیں۔ آیات 21 سے لے کر کے آیات 29 تک آج کا درس جو ہے ہم نے سنایا ہے، اور اسی طرح ہم آگے بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی جو دعوت ہے اور اس کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کے بیان ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بڑھائیں آگے، اور ہمارے اس کام کو اگرچہ اچھا لگے تو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ دعوت قرآن ہے نا، یہ پہنچانے کی آپ بھی کوشش کریں۔ جب تک کے لیے اگلے درس تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔